بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کی یمین ہے یہ پاک سرزمین، اسلام کی یمین ہے یہ پاک سرزمین، قرآن کی جبین ہے یہ پاک سرزمین، اس پاک سرزمین سے پیار کرنا چاہیے، اس پاک سرزمین سے پیار کرنا چاہیے، جان و وطن اس پر نثار کرنا چاہیے۔ صدر محترم معزز حاضرین، السلام علیکم۔ کم لوگ جانتے ہوں گے کہ ہمارا وطن پاکستان خدا کا ایک ایسا عطیہ نام ہے جو نزول رحمت کی رات یعنی 27 ماہ رمضان جو شب قدر کہلاتی ہے عالم وجود میں آیا۔ جی ہاں، اتفاق سے 14 اگست سن 1947 کا دن 27 ماہ رمضان کو آیا تھا۔ گویا پاکستان کو تحفہ اللہ تعالیٰ نے بھی ليلۃ القدر کو عنایت فرمایا، جو انتہائی نیک شگون بات ہے۔ میرے خیال میں 14 اگست یا 27 ماہ رمضان کو اللہ کے فرشتے آسمان کی بلندیوں سے اترے اور ایشیا پر ایک نئے ملک کی لکیر کھینچ گئے۔ ایسا ملک جس کے بانیوں اور باسیوں نے تاریخ پاکستان کی طرف کئی بار اپنے اللہ سے یہ عہد باندھا کہ ہم اس ملک کے مالک رب کریم اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کا نفاذ کریں گے۔ قائد اعظم نے اپنی قوم سے اپنے ایک خطاب کے دوران یہ اعلان کیا کہ پاکستان کو حصول محض زمین کا ایک ٹکڑا نہیں بلکہ ایک تجربہ گاہ کی حیثیت سے چاہتے ہیں جہاں ہم اپنے اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی راہوں اور اصولوں کو اپنی جامہ پہنا سکیں۔ نزول رحمت نے اس عہد کو شرف قبولیت بخشا اور ہم دولت بیدار سے نواز دیے گئے جس کا نام پاکستان ہے۔ صدر محترم، سچ تو یہ ہے کہ برصغیر کے مسلمانوں نے کوئی 200 سال تک یہ خواب دیکھا اور اس خواب کی تعبیر دیکھنے کے لیے کئی خونریزہ جنگیں لڑی گئی۔ جی ہاں، شاہ آباد اور بریلی کی 13 مجاہدین نے دشت و بیابان سے گزر کر بالا کوٹ کی سرزمین کو لہو سے لالہزار بنایا۔ علماء حق نے معاہدہ کی ہولناک اسیریں جھیلی، اپنے عزیزوں اور جگر گوشوں کے ٹکڑے کروائے اور اسی تاریخی اور بے مثل قربانی کے بعد وہ شب قدر آئی جو بلا شبہ نزول رحمت سے کم نہیں۔ سامعین کرام، ماندہی کی خشک حقیقت کی آزادی ہمیں بے مثل قربانی کے صلہ میں میسر آئی۔ الحمدللہ پاکستان کے مالیوں کی چمن نے ایسا اپنے معصوم بچوں کے خون کے ساتھ سینچا۔ اس گلستان کی آبیاری میں ہزاروں بے گناہ نوجوانوں اور بزرگوں کے رنگین لہو سے کی گئی ہے۔ پاکستان کے وجود کو آتے بے شمار سہاگوں کے سہاگ لوٹے، لوگوں نے اپنے معصوم جگر گوشوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے چلاتے اور تڑپتے دیکھا۔ بتائیے محترم، وہ آزادی حیرت جتنی قربانیوں کی بات نصیب ہوئی، کوئی سمجھنے ہوگا جس مطابق بہا کو دل و جان سے پیار نہ کرے۔ ہم سب کو ایک درد مند شاعر کی دعوے سے مکمل اتفاق ہونا چاہیے کہ پیارے وطن، تیری بنیاد میں ہے لاکھوں شہیدوں کا لہو، تیری بنیاد میں ہے لاکھوں شہیدوں کا لہو، ہم تجھے گنجے دو عالم سے گراں پاتے ہیں۔ صدر محترم، میرے قائد نے ایک دفعہ اپنی قوم سے اپنے خطاب کے دوران یہ اعلان کیا کہ پاکستان ایک باغ کی مانند ہے اور ہم پاکستانی اس باغ کے مالک، لہٰذا ایک خواہشناک باغبان کی حیثیت سے ہمیں اس سے پیار کرنا چاہیے اور آبیاری کا فرض خلوص و محبت سے انجام دینا چاہیے۔ محترم سامعین، مادر وطن کے ساتھ محبت و عقیدت کے اقتدار کے بعد اب ہم اس کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں۔ لوگ عموماً 23 مارچ 1940 سے 14 اگست سن 1947 تک 7 سالوں میں مقید کرتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ پاکستان کا قیام ایام کی تقسیم کا محتاج نہیں۔ قائد اعظم کے الفاظ نے پاکستان کی بنیاد اس دن رکھی تھی جس دن ہندوستان کے پہلے باشندے نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا تھا۔ محترم سامعین، مان جائے کہ یہ ہماری یہ پاک سرزمین محمود غزنوی کے اس خواب کی تعبیر جب اسماعیل مجاہد نے سومناتھ کے بھارتی پتھر کو پاش کیا تھا۔ اس کا مقصد خون کا نذرانہ جو ظالم انگریز کے مد مقابل سرنگا پٹم کی دیواروں کے نیچے بہایا تھا۔ محترم سامعین، مان جائے کہ یہ حقیقت لاہور کے علمگیری شاہی مسجد اور ٹوکر نواگی مینار پاکستان کے درمیان جو تھوڑا سا فاصلہ ہے، اہل جنون نے یہ مختصر سا راستہ خون کے بے شمار دریا عبور کرنے کے بعد طے کیا۔ اس راستے میں نہ جانے کتنے مشکل مراحل آئے، کتنی بارش کا امتحان ہوا۔ اس راستے میں قائد اعظم ان کے رفقۂ کار کی فکری کاوشوں کے نہ جانے کتنے انمیٹ نقوش اس پاک دھرتی کی بنیادوں کے لیے ثبت ہوئی ہے۔ اس راستے سے منزل مراد تک
راستے کو نہ جانے کتنے گمنام شہیدوں نے اپنے لہو سے لالہزار بنایا۔ القصہ تحریک پاکستان کی صدیوں پر محیط ان کھٹن راہوں اور زروں کی اظہار قربانی کی ایک طویل داستان وابستہ ہے۔ بس صدر محترم، آج کا دن جب ہم یوم پاکستان منا رہے ہیں، آئیے سمیع کل کے ساتھ یہ عہد کریں کہ ہم اب بادشاہی مسجد اور مینا